بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بات ماں باپ کی مانی جائے اور ماں باپ کے سامنے اف تک کے الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ ہاں، اگر صرف وہ میری نافرمانی کا حکم دیں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ تو یہ بات آپ نے ماں باپ کی نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ ہر حکم ماں باپ کا ماننا ہے اور ماں باپ کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی، اف تک کے الفاظ ماں باپ کے سامنے استعمال نہیں کرنے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحبتی، تمام لوگوں میں میری اچھی صحبت کا حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا ثم من، پھر کون شخص؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا تیرا باپ۔ ماں باپ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ ہی کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ انسان کے وجود کا ذریعہ ماں باپ ہیں۔ انسان کو چاہیے جتنی ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کو دنیا کے اندر خوش رکھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو آپ نے اعزازاً ان کے لیے اپنی چادر نبوت بھی بچھائی۔ اسے معلوم ہوتا ہے رضائی ماں کے ساتھ بھی انسان کو اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ اگر کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، فرماتی ہیں میری ماں نبی علیہ السلام کے زمانے میں میرے پاس آئیں اور وہ کچھ طلب کر رہی تھیں۔ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اصلھا، کیا میں ان کے ساتھ اچھائی کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صل، ہاں آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو، انہیں دیجیے جو کچھ یہ مانگتی ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر یہ فضا ہے کہ اولاد ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کو تنگ کیا جاتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی، ماں باپ بیچارے خون کے آنسو روتے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اولاد انہیں پوچھتی تک نہیں، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی زیادہ خدمت کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، وہ شخص ناکام ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ والا دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو برباد کر دے، ضائع کر دے، اور اگر چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ اور شریعت مطہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے جو دوست احباب لوگ ہوں ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا رغیم انفو، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔
جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ جنت بھی آپ کو عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی آپ کو خوش و خرم رکھیں گے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے، کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد فرمانبردار ہو اور آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات نہیں کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اویس قرنی کو پائیں تو اپنے لیے دعائے مغفرت ان سے کروائیں۔ اور حضرت صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پہ پائی اور پکے صحابی ہیں، نیک صالح ہیں، مگر ماں ناراض تھی تو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، جان کے نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں سے عرض کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں سے حکم فرمایا کہ آپ علقمہ کو معاف فرما دیں۔ تو ماں نے کہا کہ علقمہ بڑا نیک آدمی ہے، صحابی رسول ہے، مگر میں اس کو معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے ناراض رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ لگا کر حضرت علقمہ کو اس کے اندر پھینک دو۔ تو ماں نے کہا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ کی نافرمانی صحابی کرے تو اس کی بھی پکڑ آ سکتی ہے، جیسے حضرت علقمہ کی پکڑ آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور جتنا ہو سکے ان سے دعائیں لیں۔ جس نے ماں باپ کی دعا لی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے سرسبز و شاداب رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔